داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ فقہا نے کیا نقل کیا ہے؟ چنانچہ داڑھی کے سلسلے میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ داڑھی میں خلال کرنے کی مسنون صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گلے کی طرف کر کے تر انگلیوں کو تھوڑی کی نیچے لے جا کر کے پھر جو ہے داڑھی کے درمیان سے اوپر کو نکالنا۔ مثلا یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی۔ اب اس طریقے سے یہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور یہ میرا باہر کا حصہ ہے اور یہ اندر کا حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہاتھ کو بھیگا کر کے اور یہ صورت حال ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے خلال کرنا۔ یہ اس صورتحال کو فقہا نے خلال کی جو ہے کرنے کا حکم دیا ہے، یہی صورت۔ بعض لوگ اس طریقے سے بھی خلال کرتے ہیں، اس طریقے سے بھی بعض لوگ دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے خلال کرتے ہیں، اس طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو خلال تو ہو جائے گا، لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی کہ فقہا یہی لکھتے ہیں اور بیشتر اکابرین علماء یہی صورتحال کی یہ جو باہر والا حصہ اس کو گلے کی طرف لگایا ایسا پھر اس طریقے سے کیا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ باقی ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی کر لیا جائے، ایسے بھی کر لیا جائے، یوں بھی کر لیا جائے، یہ تو آپ کا خلال ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اس کو مسنون طریقہ قرار دیا جائے، یہ نہیں، مسنون طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی وغیرہ نے جو ہے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، پہلی جلد صفحہ 19 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا توضا اخذ کفا من ماء تحت حنکہ فخلل به لحيته وقال بهذا امرني ربي، ذكر في البحر وغيره والمتبادر في ادخال اليدين اسفل بحيث يكون کف الید۔ اس طریقے کے الفاظ ہے فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 214، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 238، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 153، عنوان ہے داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ کار، داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ۔